خدا ہے محبت، خدا ہے محبت، خدا ہے محبت، خدا ہے محبت۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس زبردست دن کے لیے جو خداوند نے بنایا ہے، اور خدا کا رحم، اس کا فضل، اس کی محبت کثرت سے ہماری زندگیوں میں وہ انڈیل رہا ہے، نچھاور کر رہا ہے، اور اپنا جلال ہماری زندگیوں میں اور ہمارے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں اس زبردست ایونیو کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے، جس کے ذریعہ سے ہم آپ تک مسیح کی محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج جو گیسٹ ہمارے درمیان ادھر موجود ہیں پاورفل ٹیسٹمونیز اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اور وہ سب کچھ خداوند کی محبت کی بدولت ہے۔ تو آئیں عزیزو، خدا کے ان لوگوں کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مسٹر اسلم گل صاحب، جو کہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لاہور ہیں، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کی ساری سیاسی خدمت کے لیے، سوشل ویلفیئر کے کام کے لیے، اور یہ ایک بزنس مین بھی ہیں، اور خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ سو ویلکم بردر ٹو گاڈ از لو۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خدا کی خادم، ہماری پاسٹورل لیڈرشپ ٹیم کا حصہ پاسٹر آکاش گل صاحب۔ ویلکم آکاش ٹو گاڈ از لو۔ اور میری دائیں جانب تشریف فرما ہے خدا کی خادم پاسٹر سرفراز مغل صاحب، اور یہ بھی ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لاہور ہے، اور خدمت کا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ بھائی سرفراز آپ کی اس ساری خدمت کے لیے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ریورنڈ ناتن گل۔ ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو۔ یہ بیتھنی چرچ گرین ٹاؤن لاہور میں خدا کی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیں عزیزو ہم ایک دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا خدا کی خادم پاسٹر آکاش گل صاحب سے کہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں۔ جی پاسٹر آکاش۔ آئے ہم سارے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ آسمانی خداوند مسیح یسوع کے نام میں ہم آج تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس پریویلیج کے لیے، خداوند اس بہترین وقت کے لیے جہاں ہم خداوند تیرے کلام کو سیکھیں بھی، اور خداوند بہت سے لوگوں کو سکھا بھی سکیں۔ منت کرتے ہیں روح القدس ہمیشہ کی طرح ہماری مدد کرنا، اپنے خادم کو پاسٹر سالک جان برکت صاحب کو برکت دینا، حکمت اور دانائی عنایت کرنا، تاکہ ان کے بولے ہوئے الفاظوں سے سننے والوں کی زندگیوں میں بہت برکتیں آئیں، اور ہمیشہ انجیل پھیلتی جائے، اور باپ اور بیٹے اور پاک روح کا نام بزرگی اور عزت پائے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ تو آئیں عزیزو ہم اپنے گیسٹ سے سنیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے جلالی کام کیے ہیں۔ خاص کر بھائی اسلم گل سے میں چاہتا ہوں کہ جی بردر جی آپ شیئر کریں کہ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، اور پھر ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لاہور بھی ہیں، تو کیسے یہ سب کچھ خداوند نے ممکن کیا؟ پہلے بھائی صاحب میں تہاڈا شکر گزار ہاں برکت چینل دا، تاں کہ انہاں دی سازت نال اسی تہاڈے کول آئے ہیں۔ تہاڈا بہت شکریہ، خدا تانوں برکت دے بہت زیادہ کہ تسی اپنے لوگاں نوں یاد رکھتے جی۔ میری جڑی خدمت ہے خدا نے مینوں توڑا دیا دیتا ہے سیاسی حوالے نال۔ میری پہلے رہائش ہے ٹاؤن شپ سی بھائی صاحب جی 3 بلاک چ، اتوں میری پیدائش اتوں دی سی۔ 26 سال میں اتنے رہا ہاں ٹاؤن شپ۔ دادا جی میرے لمبردار سی ٹاؤن شپ سے۔ اچھا گرین ٹاؤن ستو قتلے قبرستان سی، انہوں نے لاٹ کروا دیتا ٹاؤن شپ سے۔ اچھا اسی حوالے نال خاندان چوں خدا کوئی چاہتا ہے، خدا نے اگے مینوں چن لیا۔ میں اتوں شفٹ ہو کے میں ایل ڈی کوارٹر آ گیا۔ زبردست۔ ایل ڈی کوارٹر میں آیا تو اتنے میں اپنی دکان بھی اتوں ٹاؤن شپ کا میں اتنے ایل ڈی کوارٹر لیا، اپنی بزنس بھی کاروبار بھی اپنا میں ایل ڈی کوارٹر لیا۔
ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, 3 ਬੇਟੀਆਂ 3 ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਫਟ LD ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ LD ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਛੋਟੇ ਏਰੀਏ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਲੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਥਾਣੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਵਿਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ। ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੁਆ ਸੁਣੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ MNA ਸੀ, ਜੀ ਜੀ। ਯਾਸੀਨ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ MPA ਸੀ। ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ बनना चाहना। जी। कहते आपने काउंसलर बनना है? मैंने खुदा से मांगा था, मैंने खुदा के रखी सी रोया रखी सी, मैं खुदा मैं महल्ले इलाके का महल्ले का काउंसलर बना एक। जी जी जी। तो मैंने कहा, मैं भाई जी मैं काउंसलर बनना चाह रहा हूँ। मेरे काउंसलर सर भाई ने मेरे काने दे थापी लगाई, कहते जिल साहब आपको काउंसलर बना देंगे। ज़बरदस्त। मैंने ठीक है भाई जी। मैंने खुदा से एक महल्ले का काउंसलर मैं बनना चाह रहा था, खुदा ने मुझे ज़िले का काउंसलर बना दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने मुझे ज़िले में भेज दिया। नहीं भी आपने महल्ले में नहीं करनी, आप पूरे लाहौर की करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ना कि खुदा, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारी सोचों से ख्यालों से बढ़कर वो काम करता है। और जैसे भाई असलम गिल शेयर कर रहे हैं, ये अपने इलाके की सोच रहे थे, अपने इलाके का काउंसलर बनने की सोच रहे थे, लेकिन खुदा ने इनको ज़िले का काउंसिल मुकर्रर किया। तो फिर उसके बाद पैसा मैंने देखा कि हमारे LD क्वार्टर में कब्रिस्तान कोई भी नहीं था, कब्रिस्तान नहीं था। अच्छा। LD क्वार्टर में कब्रिस्तान, इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग हैं, कब्रिस्तान कोई नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग थे सियासी उधर। आज तक किसी ने कोई शौक रखा ही नहीं था, यार हमारे इलाके की ये ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। भाई साहब जब जिस वक्त मैंने सोचा, मैंने कहा भी ये कब्रिस्तान, मैं साद भाई से बात की, साद भाई से मैंने कहा भी हमारे इलाके में कब्रिस्तान नहीं है। उस वक्त ख्वाजा रफ़ी शहीद कॉलेज है ना, वो शुरू किया था। अच्छा। मैंने कहा इस वक्त तो मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। साद भाई से मैंने कहा भाई जी यासीन सोल साहब, मैंने कहा भाई जी हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। सही। उन्होंने ऐसा किया, देखें हम जगह कोई भी नहीं थी, मुसलमान कब्रिस्तान साथ, उसमें से हमें 4 कनाल दे दी जगह। अच्छा। साद भाई ने कहा भी नहीं भी 4 कनाल, इसमें इनके पास ज़्यादा जगह है, इनके पास जगह नहीं है, ये भी क्रिश्चियन पाकिस्तानी है। आमीन आमीन। साद भाई ने कहा ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी है, ये कोई गैर नहीं। बिल्कुल। तो हमें 4 कनाल का, भाई ने कहा भी नहीं 4 कनाल का कब्रिस्तान दे। यासीन सोल साहब ने और उन्होंने कहा वो फीता लगा के वो फिर 4 कनाल हमें जगह दे दी। तो उसके बाद भाई साहब राह का मसला बन गया। अच्छा। कब्रिस्तान जब जनाजा लेकर आए, किधर से गुजरेंगे, मुसलमान कब्र के साथ अंदर, वो मसला ख़राब हो रहा था। हाँ जी। तो वो वाकई काफ़ी बड़ा मसला। साद भाई ने कहा भी यार देखो सोच साहब यार तो मसला ख़राब है। सही। क्योंकि उन्होंने कहना जी बेरुमती सारी कब्रां दी कर रहे हैं क्रिश्चियन, ठीक है, तो साढ़े पास बड़ा मसला बन जाए, इन्होंने वास्ते कल बड़ा मसला बन जाना है। जी जी जी। तो सर भी साहब कहा नहीं, कालेज की दीवार यानी कि 10 फुट जगह दीवार पिछे ले जाके साथ मैंने कहा नहीं 10 फुट जगह पिछे ले जाए, 10 फुट हो जाते, 10 फुट चौड़ी 200 फुट लंबी गली सम देती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 200 फुट लंबी गली देती। तो उस तो बाद भाई साहब मैं ना क्या कि गली मिल गई है, तो यासीन सोल साहब के यार वो अचानक जंगे कावना भाई ने भी अपना हिस्सा फिर पा दिता। कावना माइकल साहब ने उन्होंने भी अपना हिस्सा पा दिता। किस हिस्सा पिया, उन्होंने मैंने 10 लाख का फंड दिता। मैंने कहते यार 10 लाख का फंड है तो है ना, अपनी ना गली छोटी मोटी जी भी बनती बनवा लो। अच्छा।
ਸਾਧ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਲੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਲੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਰੋਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਯਕਦਮ ਕੰਮ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਕਾਮਨਾ ਮਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਐਲਡੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਲਡੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬردست خدمت ਲਈ, کیونکہ یہ واقعی چیزوں ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص کر کرسچن ایریاز میں کرسچن آبادیوں کے ساتھ قبرستان کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے بھائی اسلم گل صاحب کو استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل جو گورنمنٹ لیڈرز ہیں، خدا نے ان کو استعمال کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ سینیٹر کامران مائیکل صاحب نے بھی ان کی خوب اس میں مدد کی۔ تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنے ان تمام مسیحی لیڈرز کے لیے جو اس طور سے اپنے ملک اور خاص کر اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ بھائی اسلم گل صاحب، بڑی آپ کی زبردست خدمت ہے، اور ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی جی، اور وہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ بڑا بیٹا میرا اس کا نام جانسن ہے جی، جانسن اسلم، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے جی جی، میرے بزنس میں۔ جیسے میں سیاسی والے سے کہیں جاتا آتا ہوں، وہ بھی بزنس پیچھے سے وہ ڈیل کرتا ہے وہ۔ زبردست زبردست۔ اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے جونتھن، جی، میں نے مل کے نام رکھے Very nice. جونتھن اسلم۔ میں نے کہا بھی کم سے کم کسی محکمے میں جائیں، ان کی پہچان ہو کہ یہ مسیح ہیں یہ۔ زبردست زبردست۔ تو اس کا میں نے نام جانسن رکھا اور جونتھن رکھا، اور وہ پیسہ وہ LLB کر رہا ہے۔ اچھا، ہاں جی، پریز دی لارڈ، یعنی کہ ایک وکیل بن رہا ہے LLB۔ زبردست زبردست۔ اسپیڈر یونیورسٹی سے وہ کر رہا ہے، یونیورسٹی سے، اور اس کا تقریباً 6واں سیمسٹر چل رہا ہے ان کا۔ زبردست زبردست۔ اور بہو میری ہے، پچھلے سال میں نے شادی کی ہے، میں نے اس کی، وہ ادھر سے ہی ہے، واسط ٹاؤن سے ہی ہے۔ جی جی جی، تو وہ بھی ساتھ LLB کر رہی ہے۔ زبردست زبردست۔ 2 وکیل میرے گھر کے بن جائے تو وہ بھی دیکھنا، وہ بھی اسی طرح اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے، پریز دی لارڈ۔ اپنے کرسچن لوگوں کی خدمت زیادہ سے۔ میں نے انہیں کہا بھی جو میں کر رہا ہوں وہی آپ نے جذبہ کرنا ہے، تاکہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے نیک دلی سے۔ ویری نائس۔ اور جو بڑی بیٹی ہے میری، بیٹوں سے چھوٹی، جی جی جی، وہ پارلر کا کر رہی ہے۔ زبردست زبردست۔ اور اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ میری ایکسلٹ کا کورس کر رہی ہے، ٹیکسٹائل کا، زبردست زبردست۔ گلبرگ کالج سے، ویری نائس۔ لاہور کالج کے ساتھ ان کا اٹیچ ہے۔ اور FA انہوں نے ادھر سے کیا تھا، رابعہ بصری کالج سے، ویری نائس۔ تو اب وہ ادھر جا رہی گلبرگ کالج یونیورسٹی، پریز دی لارڈ۔ ٹیکسٹائل کا کورس کر رہی ہے۔ تو اور اس سے جو چھوٹا بیٹا آ جاتا ہے وہ سلون کا وہ بھی کر رہا ہے، پارلر کا، وہ بھی میٹرک نہیں کر سکا۔ پھر میں نے فارغ نہیں بچوں کو بیٹھنے دیا، صحیح صحیح۔ میں نے کہا نہیں آپ کچھ نہ کچھ کریں، ضرور کریں۔ ایجوکیشن کے ساتھ ہنر بھی ہونا چاہیے، اور بھائی اسلم گل نے میں سمجھتا چھوٹی ہوں بیٹی میری ہے، اور بڑی بیٹی کا نام میں بتایا ہی، نام روج ہے۔ انہوں نے جب پروگرام دیکھا انہوں نے کہا ہمارا نام تو لیا ہی نہیں ہے۔ بڑی بیٹی کا نام روج ہے، چھوٹی کا نام سیرا اسلم ہے، اور جو بیٹے چھوٹے کا نام خانیل اسلم ہے، جی جی، اور چھوٹی بیٹی کا نام جو ہے 9th میں پڑھتی ہے وہ، اس کا نام ہے ینیفر اسلم۔ زبردست زبردست۔ تو یہ میری فیملی
تو اب خدا نے مجھے پوتی سے نوازا ہے, زبردست. اس کا نام ہی میں نے جینس رکھا ہے. واہ 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 واہ. جینیفر بیٹی کا نام ہے اور جینس پوتی کا نام میں نے رکھا ہے. پریز دی لارڈ. خدا کا شکر ہے, خدا نے مجھے بڑی برکت دی ہے اور مجھے پوتی سے نواز کر, اور میں خدا کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں بھائی اسلم گل کے لیے, ان کی اس ساری خدمت کے لیے اور کاوش کے لیے, اور خاص کر جو اپنی فیملی کو انہوں نے اس طرح سے اسٹیبلش کیا ہے اور کر رہے ہیں. ہم خدا ان کو سارا جلال دیتے ہیں. تو عزیزو, اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم لیں گے بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو دوسرے بھائیوں سے بھی سنیں گے کہ خداوند نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے جلالی کام کیے ہیں. دیکھتے رہیں گاڈ از لو. خدا ہے محبت, 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 خدا ہے محبت. ویلکم بیک. عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے بھائی اسلم گیل جو کہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لاہور ہیں, وہ شیئر کر رہے تھے خداوند نے جو جلالی کام ان کی زندگی میں کیے ہیں, خاص کر سیاسی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اور کیسے یہ ضلع کے ممبر بنے ہیں. گو کہ یہ اپنے ہی علاقے کے بارے میں سوچ رہے تھے, لیکن خدا کا ایک بڑا ان کے لیے پلان تھا, اور ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں اور اپنا بزنس بھی کرتے ہیں. سو پریز دی لارڈ کہ خداوند نے ہماری کمیونٹی میں ایسے محنتی لوگ رکھے ہیں جو نہ صرف محنت کر کے اپنی فیملی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی بھی یہ خدمت کرتے ہیں. تو ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں. اور اب ریورنڈ سرفراز مغل صاحب, خدا کے خادم, یہ پاسٹر بھی ہیں اور یہ بھی ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لاہور ہیں. تو جی بھائی سرفراز, آپ بھی شیئر کریں وہ زبردست کام جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیا. سب سے پہلے تو بھائی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں گاڈ از لو پروگرام میں دعوت دی. برکت ٹی وی کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند اس کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پریز دی لارڈ. اور بھائی صاحب میں ایک چھوٹے سے زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے, اور ابائی جو میرا شہر ہے وہ اکاڑا ہے. اچھا جی, اور مجھے ادھر لاہور میں 2006 میں آیا ہوں. اچھا. تو میرے باپ نے ہمیں بڑی محنت کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ میں جب اپنے باپ کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں دنیا میں اس انسان جیسا کوئی ایماندار ہی نہیں ہے. واہ واہ, یہ میری گواہی ہے زبردست زبردست. اپنے باپ کے لیے. واہ جی واہ. اتنا ایماندار وہ, گو کہ وہ بالکل سکول نہیں گئے, لیکن خدا کا خوف اور ایمانداری, اور وہی چیز خدا نے ہمارے اندر پھر جو ہے نا وہ کنورٹ کی. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. 2005 میں میری شادی ہو گئی, 6 میں لاہور شفٹ ہو گیا, اور یہاں آ کر میں نے ساؤتھ ایشیا ناظرین بائبل کالج سے میں نے سیمنری کی, اور میں نے پاسٹر کی خدمت جو ہے وہ 2009 میں شروع کر دی مکھن کالونی میں. مکھن کالونی میں جب میں رہائش پذیر ہوا ہوں تو بھائی صاحب یہاں بے شمار مسائل تھے. لوگوں کو یونین کونسل جا کر وہاں چیئرمین یا ناظم سے بات کیسے کی جاتی ہے, اپنے مسائل, یا ملنا کیسے, سیکٹری کو کیسے ملنا ہے, اس کے لیے ریفرنس ڈھونڈے جاتے تھے. یونین کونسل کے سیکٹری کو ملنا ہے یا ناظم کو ملنا ہے تو اس کے لیے بھی ریفرنس ڈھونڈے جاتے تھے کہ ہمارے کوئی ساتھ جائے اور ہمیں سیکٹری کے ساتھ ملاقات کرائے یا ناظم چیئرمین کے ساتھ ملاقات کرائے تو ہم کو اپنا مسائل بیان کر سکے. صحیح صحیح. تو میں نے جب یہ دیکھا تو قدرتی خدا نے مطلب میرے اندر یہ بلاہٹ پیدا کی. تو
میں UC لیول پر میں نے مسلم لیگ نون کی ایک تنظیم تھی کلچر ونگ، میں اس کا جوائنٹ سیکرٹری بن گیا۔ اچھا، وہاں سے مجھے سیاسی طور پر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ تو اسی طرح پھر آگے بڑھتے گئے تو اپنی قوم کے لیے وہاں پر میں کام کرتا گیا ہوں۔ زبردست۔ وہاں بھائی صاحب بجلی کا نظام نہیں تھا، صرف ایک ٹرانسفارمر تھا، اچھا، اور وہ بھی 25 کا تھا، پھر 50 کا ہوا، اور پھر 100 کا، اور 100 کا ٹرانسفارمر آئے دن خراب۔ اچھا، پھر میں نے آہستہ آہستہ وہاں کے جو مقامی سیاسی لیڈران تھے، رانا مبشر اقبال صاحب، وہ پہلی دفعہ MPA ہوئے، تو ان کے ساتھ میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سیاسی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ زبردست۔ آہستہ آہستہ میں نے وہاں بجلی کا کام جو ہے وہ بحال کرنا شروع کروایا ہے، اور اب تک وہاں میں نے 5 ٹرانسفارمر جو ہے نا واہ، وہ لگوا لیے۔ ویری نائس، ویری ہر طرف آپ کو بجلی کا نظام ایسے نظر آئے گا جیسے یہاں پتہ نہیں کوئی منسٹر رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست زبردست۔ ٹھیک ہے، گیس کا انتظام نہیں تھا، لوگ بڑے سالوں سے گیس کی پرابلم میں تھے کہ وہاں گیس کا جو نظام تھا وہ نہیں تھا۔ اچھا، میں نے اس کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے، زبردست۔ اور حقیقت ہے آج بھی میں آپ کے چینل کی وسادت سے یہ دعویٰ کرتا ہوں، مجھے مکھن کلونی اس کے علاوہ پورے لاہور میں کوئی بندہ کہے کہ سرفراز مغل صاحب نے، چونکہ میں پاسٹر بھی ہوں تو مجھے اس پوزیشن کا پتہ ہے۔ صحیح سیاست میں کہتے ہیں کہ جی پاسٹرز کو نہیں آنا چاہیے، صحیح صحیح۔ مجھے پتہ ہے میں خود نہیں آیا، ہاں، مجھے لایا گیا ہے، اور لانے والے کا نام جیسس کرائسٹ۔ زبردست زبردست۔ میں آج تک کسی کے ایک کھوٹے پیسے کا بھی دیندار نہیں ہوں، واہ واہ واہ، میں خود اپنے پاکٹ سے جو ہے وہ لگا کے جاتا ہوں۔ ویری نائس، کھانے جانا پڑا ہے تو میں نے اپنے پاس سے جانا، ویری نائس۔ کسی کے ساتھ جانا میں نے اپنے پاس سے جانا ہے۔ بھائی سرفراز، میں آپ کو یہاں پاز کروں گا۔ بہت دفعہ ہم سیاسی لوگوں کو اور بہت سے جو گورنمنٹ افیشلز ہیں ان کے تعلق سے ہمارے بڑے نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، تو اب خدا کے خادم پاسٹر سرفراز مغل صاحب جب یہ اپنے علاقے میں انہوں نے خدمت کا کام شروع کیا تو خدا کے کلام کی خدمت کرتے تھے، لیکن جب علاقے میں دیکھا کہ ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، گیس کی ضرورت ہے، یا اور مسئلے مسائل ہیں کمیونٹی کو، تو وہ سب مسئلے مسائل اگر اس علاقے میں اور کوئی نہیں تھا تو خداوند نے ان کو یہ بوجھ دیا۔ تو میں بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو دوسرے ممالک میں، فرسٹ ورلڈ میں، پرسنلی تو نہیں جانتا لیکن ویسے میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ خدمت میں بھی تھے اور پھر خدمت کے ساتھ وہ سیاست میں بھی ہے۔ تو جیسے خدا نے آپ کو منسٹری سے منسٹری بھی آپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی ہیں تاکہ آپ اپنی قوم کی، اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں خدا کا کلام اور انجیل کا جو پیغام ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی خدمت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن جو لوگوں کی عام زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی پرسنل نیڈز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپروچ کرنا، سیاسی طور سے ایکٹیو ہونا، یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ اور پاسٹر سرفراز صاحب، ہم آپ کو اور بھائی اسلم کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ کی ساری خدمات کے لیے، اور نہ صرف بھائی سرفراز اور بھائی اسلم کو بلکہ اور بھی جو پوری نیت سے، دل سے اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی مائنورٹی کے لیڈرز ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو واقعی اپنے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے، ملک کی خدمت کرنے کے لیے، اور یہ ایک اچھی ڈیزائر ہے اور یہ ایک اچھا پیشہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور کامیاب کرے
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈریمز، جو خواب خدا نے آپ کو دے رکھے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پورا کرے۔ تو آپ ایک چرچ کی پاسبانی بھی کرتے ہیں؟ جی جی بالکل، میں چرچ میں ایز اے انچارج پاسٹر بھی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، زبردست، اور اس کے ساتھ ہی میرا اپنا سکول بھی ہے وہاں پہ، واہ واہ واہ، زبردست زبردست، پرائمری تک تھا، ویری پرائمری سے پھر ہم نے اس کو مڈل تک رجسٹرڈ کروایا، واہ واہ واہ، اس کے بعد خدا نے پھر ہمیں میٹرک تک لے کے گئے ہیں۔ یہ بڑی خدمت ہے، پریز میں وہاں اس اسکول کا پرنسپل بھی ہوں، ویری نائس، مارننگ ٹائم میں میں اسکول میں ہوتا ہوں، اس زبردست، کے بعد پھر یہ دو جو خدمتیں ہیں روحانی اور دنیاوی سیاسی جو ہے، اس کے لیے میں ہر وقت جو ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہوں۔ پریز دی لارڈ، تو میرے اس سکول سے وہاں کے جو نوجوان ہیں، جب میں وہاں آیا ہوں نا تو وہاں ایک میرا گھرانہ اور 2 لوگ اور تھے اچھا، جو اس آبادی میں پڑھے لکھے تھے، 3 خاندان تھے جہاں پڑھے لکھے 2-4 لوگ تھے، باقی ٹوٹلی لوگ ان ایجوکیٹڈ تھے اور لیبر بانڈڈ تھے۔ تو وہاں اتنی ضرورت تھی تعلیم کی کہ آج ہمارے اس سکول سے ہر گھر میں ہر بچہ پڑھا لکھا ہے۔ واہ میرے سکول سے پھر ایف سی کالج تک بچے گئے ہیں، واہ واہ واہ، میٹرک کی ہے، نرسز بنی ہیں بچیاں جو ہیں، پاسٹر بنے ہیں، پریز دی لارڈ، کوائر لیڈر ہیں، ڈاکٹرز کا کورس کر رہے ہیں۔ زبردست زبردست، تو یہ خدا کے نام کو چلا رہا ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ٹھیک ہے، پریز دی لارڈ، اس کے ساتھ ہی خدا نے پھر مجھے اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ خدا نے سب سے پہلے مجھے ایک خوبصورت بڑا بیٹا دیا ہے، زبردست، سرمد سحیر سرفراز، واہ واہ واہ، جس کو خدا اپنے جلال کے لیے اب استعمال کر رہا ہے۔ 17 سال کی عمر ہے۔ زبردست، اس کا پہلا گیت بھی آیا ہے یسوع والا پلہ دائم گل کے ساتھ، اچھا، ایف سی کالج میں 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہے، چرچ میں کوائر لیڈر ہے، میٹنگ کو لیڈ کرتا ہے۔ زبردست زبردست، ایک بیٹی ہے 7ویں میں پڑھ رہی ہے۔ تو خدا نے یہ بھی بڑی بلیسنگ دی ہے۔ پریز اور اس میں ایک میں بات کروں گا، اس میں میری جو وائف ہے اس کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ زبردست زبردست، ایک گاڑی میں میں کام کر رہا ہوں تو اس گاڑی کا ایک پہیہ میں ہوں اور دوسرا میری بیوی ہے۔ واہ 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 واہ، اگر وہ میرے ساتھ کمپرومائز نہ کرتی، میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اکیلا شاید ان ساری چیزوں کو مینج نہ کر پاتا۔ صحیح صحیح صحیح، تو اس میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا، ویری نائس، ویری، اور وہ بہت ہی ایماندار خاتون، ٹھیک ہے، وفادار خدا کی اور میری بھی، زبردست، اور وہ بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہاں اپنے لوگوں کی کمیونٹی کی جو ہے وہ بڑی خدمت کرتی ہیں۔ زبردست زبردست، اس کے بعد بھائی صاحب خدا کا شکر ہے ہر سال 10-12 لوگ بیپٹائز ہوتے ہیں۔ کلام سننے کے وسیلہ سے لوگوں نے نشہ چھوڑا ہے، واہ واہ، زبردست، چرس پیتے تھے، شراب پیتے تھے، 30 سال کے پرانے لوگ جو نشئی تھے کلام کو سنا ہے اور انہوں نے یہ بری روش جو ہے وہ چھوڑی ہے، پریز دی لارڈ، اور اب وہ خداوند کی طرف آ رہے ہیں۔ زبردست زبردست، پھر اس کے بعد سیاسی طور پر بھائی صاحب گیس کا بھی کام میں نے وہاں پہ مکمل کروا دیا۔ واہ واہ واہ، بہت پرانا درینہ مسئلہ تھا، وہ بھی حل ہو گیا۔ ابھی اگر کہیں آپ کو وہاں موقع ملا ہے یا گل صاحب بھی جاتے ہیں تو یقین جانیں آپ کہیں گے کہ دوسری مسیحی آبادیوں کی نسبت یہ مکھن کالونی تو ایسے جیسے ہم گلبرگ میں آ گئے ہیں، واہ واہ واہ، اس طرح کی سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، زبردست زبردست، لائٹنگ کا نظام ہے۔ تو اس میں باتیں تو میں کر رہا ہوں پر میں سمجھتا اس میں میرا ذرا بھی کمال نہیں ہے، خدا ان کا فضل، یہ ٹوٹلی جو ہے وہ میرے یسوع مسیح کا کمال ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز، اگر یسوع مسیح میرے ساتھ نہ ہوتے، مجھے وہ قوت طاقت نہ دیتے تو میں یہ ذرا سا بھی کام نہیں کر سکتا۔ پریز دی لارڈ، پھر پریز، جب میں ڈسٹرکٹ ممبر بنا ہوں تو بھائی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ ممبران جو تھے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے، جن میں گل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو باقی بھی جو بھائی ہیں، آج تک ہمارے اندر یونٹی ہے، واہ، زبردست، ڈسٹرکٹ ممبران میں آج تک یونٹی ہے۔ اور ہمیں جب پہلا فنڈ ملا تھا تو وہ ہم نے اپنے پسماندہ علاقوں میں لگایا، اور کچھ فنڈ جو تھا وہ میرے قبرستان میں، زبردست، میرے بھی قبرستان کا بڑا ایشو ہے، تھوڑی سی جگہ تھی
اور اس کی باؤنڈری نہیں تھی. باؤنڈری نہیں تھی تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اس میں جگہ کم بھی ہو سکتی ہے. ارد گرد ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں ان کی زمینیں ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں نے اس کی باؤنڈری کروائی ہے. اب باؤنڈری کروانے کی ہمیں سہولت یہ ہے کہ ہمیں ہماری حد کا پتہ ہے, صحیح, کوئی آگے پیچھے ہماری زمین کو نہیں کر سکتا. زبردست زبردست. رستہ کلیئر نہیں تھا, میں نے وہ کروایا, 4 دیواری کروائی ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں بھرپور, چونکہ ہمارے پاس صرف 2 کنال جگہ ہے, اور اس میں بھی جب ابھی آج کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کی قبر نکالنے جائیں گے تو پہلے 2-3 ہمارے مرے ہوئے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ حالت زار ہے. اب اس کے لیے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا. باقی سارے مسائل میرے علاقے کے حل ہو گئے ہیں, ایک صرف اب یہ رہ گیا ہے. ضرور. اور خداوند میں امید ہے مجھے پوری کہ ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور خدا یہ بھی حل کرائے گا. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ پادری سرفراز مغل صاحب, آپ کی ساری خدمت کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور آپ کی اس ولنگنس کے لیے اور اس جذبے کے لیے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ اس زبردست خدمت کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ ایک ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں یہ ہماری قوم کے لیے نہایت ہی ضروری ہے, اور ہم اپنے تمام بچوں کو, نوجوانوں کو یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ضرور اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں, کیونکہ جتنی زیادہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو انہانس کریں گے, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, ملک اور قوم کے لیے باعث برکت ہوں گے. تو ضرور ایجوکیشن حاصل کریں. عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم لیں گے بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے خدا کے کلام کو سنیں گے اور پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. اس لیے کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. خدا ہے محبت, 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 خدا ہے محبت. ویلکم بیک. عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے ایک زبردست ٹیسٹیمونی. میں کہوں گا اس لیے ٹیسٹیمونی ہے کیونکہ جب خدا کسی شخص کو اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے یا ملک کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس سے اچھے نتائج جب نکلتے ہیں تو واقعی وہ ایک زبردست گواہی ہے. اور یہی کچھ ہم سن رہے تھے اپنے بھائی اسلم گل صاحب سے, اور پھر خدا کی خادم پادری سرفراز مغل صاحب سے بھی, کہ کیسے خدا نے انہیں مکھن کالونی کے ایریا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے اور کر رہا ہے. ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں. تو بھائی ناتن گل صاحب, پادری ناتن گل صاحب, جو کہ بیتنی چرچ گرین ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے, خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جی بردر جی. محترم پادری صاحب, میں پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کی محبت کا, آپ کے دعوت دینے کا. آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, ہم بھی آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں اور آپ کے ساتھ فیلوشپ کر سکیں. اس کے لیے برکت ٹی وی کا, آپ کی ساری ٹیم کا آپ کا شکریہ, اور گاڈ از لو پروگرام میں آنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے شکریہ. تو میں خدا کے کلام میں سے مختصر جو ہے دیکھیں گے. افسیوں, یہ نئے عہد نامے میں افسیوں 4 باب اور اس کی پہلی چند آیات, پھر اس کے میں سے جو 25 آیت اور پھر اس کی 32 آیت. تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے, لیکن اس میں سے چند ایک آیات پر ہم غور کر کے تو ایک شارٹ میسیج آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. افسیوں 4 باب پہلی آیت. پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو, یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. اس کے بعد میں 15ویں آیت پڑھوں گا. بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر
ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ اس کے بعد 25ویں آیت تلاوت کی جائے گی۔ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ پھر اس کے بعد 32ویں آیت اور آخری آیت ہم تلاوت کریں گے۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ تو عزیزو، آج ہم گاڈ از لو پروگرام کی وساست سے خداوند کے مقدس کلام میں سے یہ ایک شارٹ میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا عنوان افسیوں 4 باب، جب ہیڈنگ والی بائبل ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا عنوان درج ہے، اور یہی اس چیپٹر کا مضمون ہے، اور یہی آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا مضمون ہوگا ایک ہی بدن ہے۔ ایک ہی بدن ہے، اور اس بدن کا جو سر ہے وہ میں نے پڑھا ہے افسیوں 4 باب 15ویں آیت میں سے، جس کے بارے میں بیان ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ تو ہم سب کلیسیا ایماندار آپس میں ایک بدن کا حصہ ہیں، ایک بدن کے اعضاء ہیں، اور اس بدن کا جو سر ہے وہ خود مسیح ہے، جو اس بدن کا سر ہے۔ اور جب جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا، اس میں جو میں نے 4 آیات تلاوت کی، جس میں پہلی اور دوسری آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد 25ویں آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد 32ویں آیت تلاوت کی، تو ان تلاوت کی جانے والی آیات میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، ایک لفظ بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور وہ لفظ ہے ایک دوسرے کی برداشت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان 3 آیات میں 4 مرتبہ ایک ہی لفظ ہمیں بار بار ملتا ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کس طرح سے زمین پر جو زندگی بسر کرنی ہے۔ تو ہم جب شریعت کو دیکھتے ہیں، 10 احکام کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ایک بڑی پیاری ڈویژن ملتی ہے، جس میں ہم 10 احکام کا جب مطالعہ کریں اس میں ہمیں ملتا ہے جو پہلے 4 احکام ہیں جو ڈائریکٹ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، خدا کے ساتھ کس طرح اپنے ریلیشن کو قائم رکھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو باقی 6 احکام ہیں، جو 7ویں جو 5ویں حکم سے 10ویں حکم تک جو ہمیں احکام ملتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آج جو کلام مقدس میں سے گاڈ از لو پروگرام میں کی وساست سے آپ سب ناظرین کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو خدا کا کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کا شکر پاکستانی کلیسیا آج ہم سب خدا سے محبت کرتے ہیں، اور اس بات کو ہم پہچان رہے ہیں کہ خداوند محبت ہے، اور ہم اس کے گھر بنا رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، خداوند کی شکر گزاری، بڑے بڑے چرچز بنا رہے ہیں، خداوند کی شکر گزاری، بڑے بڑے کروسیڈز کر رہے ہیں، خداوند کی شکر گزاری۔ عزیزو، درخواست ہے، خدا کا کلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، خدا کے کلام میں یہ حکم دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مہربان ہو، جو ایک دوسرے کی برداشت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولو، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو جو، اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آپس میں، اپنے خاندان میں، آخری بات کیا ہے کہ میں اسے ختم کروں گا، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے اگر مہربان ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ میں مخلص ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ میں مہربان ہوں، پیار کرتا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تو یہ خدا مجھ سے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے میں عبادت کروں، ٹھیک ہے میں بڑے بڑے ہدیہ جات دوں، خدا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے خاندان میں اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہوں، اپنے بچوں سے مہربان ہوں، ان سے پیار کروں، ان کی ضرورتیں پوری کروں، اور اس طرح سے جو خداوند کے نام کو جلال دوں۔ تو میں پادری صاحب ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی باتیں آپ کے پروگرام کی وساست سے شیئر کر سکوں، تو میرے لیے خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ خداوند آپ سب ناظرین کو برکت دے، خدا اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پریز لارڈ، تھینک یو سو مچ بھائی ناتن، بہت ہی پاورفل
خدا کے کلام کی سچائیاں خدا کی قیادت نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں عزیزوں. گو کہ یہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچپن سے ہی باتیں سن رہے ہیں, تو اگر سن رہے ہیں تو اب عمل بھی ہونا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف سننے کی حد تک نہ کلام کو رکھیں بلکہ اس پر اب عمل کرنے والے ہوں. جب ہم عمل کریں گے پھر ہی ہم خدا کی قدرت کو اور خدا کی برکت کو ایکسپیرینس کریں گے. بہت ہی سادہ الفاظ میں پاورفل میسج خدا کی محبت کے تعلق سے. جب ہم مہربان ہوتے ہیں, جب ہم برداشت کرتے ہیں, جب ہم جھوٹ نہیں بولتے اور دوسروں کے ساتھ ایک اچھا سلوک رکھتے ہیں, تو یہ خدا کی محبت ہے اور یہ پاکیزگی ہے. ہاللیلویہ, یہ پاکیزگی ہے. خدا کی محبت بیسیکلی خدا کی وہ حکمت ہے جس سے خدا کی پاکیزگی نظر آتی ہے. تو یہ ہم اس پر جب عمل کرتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو عزیزو خدا کی قدرت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے, خدا کی حضوری ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے. خدا کی حضوری کا ظہور انہی زندگیوں میں ہوتا ہے جو خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں, جو خدا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس لیے یسوع نے کہا میں اور باپ آئیں گے اور تمہارے ساتھ آ کر سکونت کریں گے اس وقت جب ہم اسے پیار کریں گے. جب ہم اسے پیار کرتے ہیں تو یسوع نے کہا جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے. تو بہت ہی پاورفل باتیں آپ نے خدا کے کلام کی آج سنی ہے. تو آئیں, آج ہمارے اندر, ہر مسیحی کے اندر ایک آگ لگ جانی چاہیے. ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کی آگ بھڑک اٹھنی چاہیے کہ اب میں نے صرف ایک سننے والا یا زبانی کلامی یا ایک نامی مسیحی نہیں بننا بلکہ ایک عمل کرنے والا مسیحی بننا ہے, سچا مسیحی بننا ہے, اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں لے کر اس کلام کے مطابق عمل کرنا ہے اور خدا کے لیے زندگی بسر کرنی ہے. کیونکہ یہی مسیحیت ہے. صرف نامی مسیحی یا اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھ لینا یہ مسیحیت نہیں. مسیحیت یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں, اس کو سمجھیں, اس کو قبول کریں اور ڈیلی بیسس پر, نہ صرف ڈیلی بیسس پر بلکہ لمحہ بلمحہ, ہر گھنٹے میں جو ہر لمحہ ہے وہ ہر روز صرف اور صرف یسوع کے لیے بسر ہو. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. شاید بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی ہم اگر ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر روز خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو ہم دنیا داری کے کام کیسے کریں گے. عزیزوں یہ ابلیس کا جھوٹ ہے. جب ہم خدا کے کلام سے بھر جاتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور کیسے بابرکت زندگی بسر کرنی ہے, خدا کے جلال کے لیے, خدا کی برکتوں سے بھری ہوئی زندگی بسر کرنی ہے. تو آئے آج یسوع سے لپٹ جائیں, اس سے پیار کریں, کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور اس پر عمل کریں, اور آپ دیکھیں گے خدا کا جلال, خدا کی قدرت اپنی زندگی میں. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی جو بھی کوئی مشکل مصیبت پریشانی ہے خدا ان کے سامنے رکھیں اور خدا کے حضور اپنی جو بھی آپ کی درخواست ہے وہ رکھیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ ایک دعا ضرور کرنی ہے کہ خداوند میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں, میں تیرے لیے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اور تیرے کلام کو اور تیری محبت کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہوں. تو پاک روح میری مدد کر. سب سے پہلی دعا آپ کی یہ ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی درخواستیں. اگر آپ بیمار ہیں تو خدا ان کے سامنے اپنی بیماری کو رکھیں. اگر اور کوئی ضرورت ہے, خدا سے برکت چاہتے ہیں, تو اپنی ایک دعا درخواست خدا ان کے سامنے رکھیں. ہم آپ کے ساتھ متفق ہوں گے اور میرا ایمان ہے خدا جلالی کام کرے گا, معجزات کرے گا. آئیں ہم دعا کریں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. خدا ہمارے دل تیرے لیے شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے, ان کی ساری خدمت کے لیے, ان گواہیوں کے لیے, اور خاص کر تیرے کلام کے لیے جو ہم نے سنا ہے. خداوند آج تیرا کلام تیرے لوگوں کے دلوں میں, زندگیوں میں رچ بس جائے, سرایت کر جائے, اور ہم تیری محبت سے بھر جائیں تاکہ ہر روز, ہر لمحہ, ہر گھڑی تیرے لیے جئیں, تیرے کلام پر عمل کریں. اور یسوع
تیرا کلام ہماری زندگیوں میں قدرت کے ساتھ کام کرے۔ اور آج جتنے تیرے لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف سننے ہی والے مسیحی نہیں ہوں گے بلکہ عمل کرنے والے مسیحی ہوں گے، تو خداوند تو ان کی بڑی مدد کر، پاکرو ایک ایک کو چھو لے، ایک ایک بار فضل کر دے تاکہ تیرا کلام یہ بسر کریں ڈیلی بیسس پر، یسوع کے نام میں، نہ صرف ڈیلی بیسس پر بلکہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری سانسیں خداوند تیرے لیے ہوں، یسوع کے نام میں۔ اور اسی طرح سے خداوند جو تیرے حضور اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں، خاص کر وہ جو بیمار ہیں یا اور کسی ضرورت میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور پریشانی میں یہ مبتلا ہے، تو خداوند ان کی ایک ایک ضرورت، ایک ایک پریشانی اور ایک ایک بیماری کمزوری تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ ایک ایک کو چھو لے اور ان کو شفا دے دے، ان کو برکت دے دے، ان کی ضرورت کو تو اپنے پاک خزانے سے پورا کر، معجزات کا ظہور ان کو دے دے، اپنی حضوری کا ظہور ان کو دے دے، اور یہ تیرے لوگ تیری حضوری سے بھر جائے، تیری شفا ان کو ملے، اور خداوند ان کی ایک ایک دعا درخواست تیری حضوری میں قبول ہو، معجزات کر دے، برکت دے دے یسوع کے نام میں۔ ہاں خداوند جو کاروبار میں برکت چاہتے ہیں ان کو بلیس کر دے، جو اپنے روپے پیسے پر برکت چاہتے ہیں ان کے روپے پیسے کو برکت دے دے۔ ہاں خداوند غربت ان کی زندگی سے جاتی رہے اور ہر طرح کی قرضے کی لعنت بھی ان کی زندگی سے جاتی رہے، جو اولاد کی برکت چاہتے ہیں ان کو اولاد کی برکت دے دے۔ خاندان میں جو پرابلمز ہیں، ساری خاندانی پرابلمز یسوع کے نام میں جاتی رہیں، خاص کر رشتہ ازدواج خداوند بحال ہو جائیں، جہاں لڑائی جھگڑا ہے جن خاندانوں میں وہ سارا لڑائی جھگڑا جاتا رہے اور تیرے لوگ تیری محبت سے بھر جائے یسوع کے نام میں۔ اور اسی طرح سے تیرے لوگ آج اپنی شفا، برکت اور معجزے کو ریسیو کریں یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ خداوند نے بہت سے لوگوں کو چھوا ہے، گواہیوں کے ذریعہ سے برکت دی ہے، کلام کے ذریعہ سے برکت دی، اور خاص کر دعا میں خدا کے روح نے بہت سے لوگوں کو چھوا ہے۔ تو ضرور ہمیں کال کریں اور آپ بھی اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہوا ہے، پریز دا لارڈ۔ اور اس وقت میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تھینک یو سو مچ بھائی سرفراز آپ کی زبردست ٹیسٹیمونی کے لیے، پاسٹر ناتن صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے لیے بھی، اور اس طرح سے بھائی اسلم گل صاحب تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، اور پاسٹر آکاش گل صاحب تھینک یو سو مچ۔ تو عزیزو کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ، دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو، تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا ہے محبت، خدا ہے محبت، خدا ہے محبت۔